السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے مصرف زکوٰۃ، مستحق زکوٰۃ کے متعلق بیان کی کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے، لیکن اس ویڈیو کے اندر جو چند شبہات ہوتے ہیں یا لوگوں کو جو غلط فہمیاں ہوتی ہے یا لوگ تذبذب اور کشمکش اور تشویش میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے مختصراً ایک سوال کے طور پر سوال و جواب کی شکل میں جو ہم آپ کے سامنے مسائل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے زکوٰۃ کے چند اہم مسائل کا جو ہم نے لیبل لگایا ہے، یہ اس زمانے میں ہمیں اور آپ کو جو ہے اس کی جانکاری رکھنا اور اس کا جاننا جو بے حد ضروری ہے۔ چلیے ہم بتلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو زکوٰۃ کتنا نکالیں گے، تو جو بھی مال، سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنا نکالا جائے گا، تو ہمارے پاس جو بھی مال ہے اس کو جو ہے کل مال کی مالیت کا جو ہے 2.5% یعنی 40واں حصہ جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اتنا واجب الادا ہوتی ہے، اتنا نکالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جس کو دیں گے اس کو مالک بنانا ضروری ہے، تو ہاں، جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو مالک بنانا ضروری ہے، صرف اباحت سے کافی نہیں ہے، مالک اس کو بنایا جائے، تملیک ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی جو دو شرائط ہیں، نیت کرنا اور تملیک بنانا، یہ اس میں سے شرط، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ ہم تملیک جس کو دے اس کو مالک بنا دے، چاہے وہ جسے چاہے دے یا جہاں چاہے وہ خرچ کرے۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے کہ اگر کسی کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ مقروض ہے اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جس شخص کی ماہانہ آمدنی معقول ہے لیکن سال بھر تک اس کے پاس نصاب کی مقدار جمع نہیں ہوتی، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشی کر لے، بہت ہی پوائنٹ کی بات سب ہے کہ اگر کوئی آدمی کی تنخواہ، سیلری اچھی ہے لیکن سال بھر تک اس کے پاس جو ہے نصاب کی مقدار جمع نہیں رہتی، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے نمبر 5 میں کہ اگر ہم نے کسی کو ادھار رقم دیا، چاہے وہ نصاب کے برابر ہو یا نصاب سے زیادہ ہو، تو اب جتنا جو ہم نے دیا ہے اس کا حساب لگائیں گے، اور اس کے وصول ہونے کے بعد جو ہے جتنا دن تھا اس پر جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور یا اسی طریقے سے اگر حاصل کرنے میں، اس سے ادھار لینے میں کافی ٹائم گزر جائے، کافی سال گزر جائے، تو جتنا سال گزرا ہے گزشتہ تمام سالوں کا جو ہے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یہ بات ذہن رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے گاؤں دیہات کے اندر مردہ کے نام سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، نہیں، مردہ کے اصالِ ثواب کے لیے زکوٰۃ کی رقم جو ہے دینا جائز ہی نہیں۔ اگر آپ اس کا اصالِ ثواب کروانا چاہتے ہیں تو دوسرا جو ہے صدقہ کا جو دوسرا طریقہ ہے، صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے علاوہ سے اصال کرنا ہوگا، ورنہ میت کو جو ہے ثواب نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے باپ اور بیٹا اگر مل کر پیسہ کماتے ہیں اور پیسہ جو ہے باپ کے قبضہ میں ہے اور باپ ہی اس میں تصرف کرتا ہے اور وہ رقم نصاب کے برابر ہے، تو سال گزرنے کے بعد باپ پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، بیٹے پر نہیں۔ اب کیونکہ ان پیسوں کا مالک باپ ہے۔ اگر ہاں وہ اپنا دونوں باپ بیٹے اگر اپنا پیسہ تقسیم کر لیتے ہیں تو الگ الگ دونوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر پورا کنٹرول باپ کا ہے تو باپ کو جو ہے زکوٰۃ دینا پڑے گا، بیٹا زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو نابالغ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کے مال وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور ولی کے لیے نابالغ کے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے دوسری عبادت کی طرح جو ہے بچہ پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 9 کے اندر زکوٰۃ کی رقم سے مکانات بنا کر مستحق لوگوں میں تقسیم کرنے سے زکوٰۃ ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مستحق لوگوں کو مکمل طور پر جو ہے مکانات کا مالک بنا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے مکان کا قبضہ بھی دے دیں اور رجسٹرڈ کروا کر کاغذات بھی ان کے حوالے کر دیں گے، تاکہ وہ اپنے اختیار سے جس قسم کا جائز تصرف کرنا چاہے اس میں کر سکے۔ یہ نہیں کہ ہم مکان بنا دیے تو اب رجسٹر اور تمام کاغذات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اس کو جو ہے اس کا مالک بنانا ہے۔ اب وہ جائز طریقے سے اس میں جو تصرف کرنا چاہتا ہے، تبدیلی کرنا چاہتا ہے یا اور بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔
اسی طریقے سے 10واں، جو رقم زکوٰۃ کی نیت کے بغیر ادا کی جائے اور جس کو دی جائے وہ خرچ بھی کر لے، اب اگر اس مال کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے نا، جوڑیں گے تو درست نہیں ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کہ اگر ہم نے کسی کو، جیسا کہ ویڈیو کے اندر، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے بتلایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط، جو نیت کہ مستحق زکوٰۃ کے استعمال کرنے سے پہلے جو ہے نیت ضروری ہے کہ ہم جو ہے زکوٰۃ کا مال ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے بغیر نیت کی ادا کر دی اور جس کو دی جائے وہ خرچ بھی کر لے، تو اب اگر اس مال کو زکوٰۃ دینے والا جو ہے شمار کرے کہ یہ زکوٰۃ میں ہم نے اس کو شمار کر دیا، جبکہ اس نے زکوٰۃ دینے کی نیت نہیں کی ہے، تو یہ جو زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا، اس کی طرف سے جو زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی اور ایسا کرنا درست بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ 10 مسائل جو ہے مختصر مسائل تھے، اور یہ بہت ہی خصوصی مسائل تھے جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر تشویش پیدا کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے تذبذب اور کشمکش اور تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور بھی مسائل ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آگے لاتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جس کا جاننا ضروری ہے، شارٹ کٹ مسائل ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہے، لیکن بہت ہی پیچیدہ ہے۔ لوگوں کا ذہن جو وہ منتشر ہو جاتا ہے، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیا کیا جائے۔ پھر ملتے ہیں اسی طریقے کے اور بھی مسائل میں آپ کے سامنے 1-2 ویڈیو کے اندر لانے کی کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں، تب تک آپ اپنا خوب خیال رکھیے۔ اللہ